اور اب آپ کو لیے چلیں گے خصوصی ٹرانسمیشن کی جانب. ہمارے ساتھ ہمارا پینل بھی موجود ہے اور آج قومی اسمبلی کے اجلاس پر کیا جاندار تجزیے اور تبصرے ہونے جا رہے ہیں. ماریا میمن، اوور ٹو یو. بہت شکریہ جناب. ایک لمبا طویل اعصاب شکن دن بھی اگر ہم کہیں تو وہ غلط نہ ہوگا. ووٹنگ کا جو اجلاس شروع ہوا تھا وہ 10:30 بجے اس کا آغاز ہوا. 12:30 بجے تک اس کو ملتوی کیا گیا اور اب تقریباً 1:15 ہو رہے ہیں. وہ اجلاس ابھی تک شروع نہیں ہوا. اپوزیشن اپنی نشستوں پر بیٹھی ہوئی ہے. ان کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کورم پورا ہے لیکن ووٹنگ میں ہو رہی ہے تاخیر. صابر صاحب، 12:30 جو اجلاس شروع ہونا تھا تو اب یہ تو مجھے لگتا ہے کچھ نماز کے وقفے کی طرف بات جانے لگی ہے اگر ہم وقت کے حساب سے دیکھیں تو. نہیں، اس میں اجلاس اسی وقت شروع ہوتا ہے. میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہوتی ہے، بنی ہوتی ہے، جو اپوزیشن، حکومت، تمام جتنی بھی پارلیمانی پارٹیز ہوتی ہیں اس میں حکومت اور اپوزیشن کی نمائندگی ہوتی ہے. اسپیکر کے پاس جا کے اجلاس شروع ہونے سے پہلے یا کوئی ایشو ہو جائے تو پھر ان کے چیمبر میں ڈسکشن ہوتی ہے. بزنس ایڈوائزری کمیٹی بولتے ہیں اس کو. وہ اس وقت مصروف ہے. اس میں بلاول بھٹو صاحب بھی چلے گئے ہیں. اب اپوزیشن کا ظاہر ہے یہی اصرار ہے کہ ووٹنگ کروائی جائے. اب گورنمنٹ کے پاس یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہی اسپیکر جو ہیں اس کے اکارڈنگلی وہ چلیں گے اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے. اب اسی کے مطابق انہوں نے عمل درآمد شروع کر دیا ہے. اب ہاؤس ان آرڈر ہوگا تو کارروائی آگے بڑھے گی. ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے تو کارروائی آگے نہیں بڑھے گی. اور ابھی تک اتفاق نہیں ہو پا رہا جس کی وجہ سے اسپیکر دوبارہ اجلاس میں واپس نہیں آ رہے. جیسے بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں کوئی طے پا جائے گا اپوزیشن اور گورنمنٹ میں تو اسپیکر واپس آئیں گے اور کارروائی کو آگے بڑھائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سپیچز ہونی ہیں تحمل سے سنی جائیں، ایک دوسرے کی باری میں انٹرپٹ نہ کیا جائے، ہلہ گلہ نہ کرے، ورنہ اسپیکر پھر جتنا چاہیں کیونکہ اپوزیشن جو وہ کہتی ہے ڈائریکٹ ووٹنگ پہ جائیں. یہ کام انہوں نے 28 مارچ کو بھی کیا. یہ کام انہوں نے 3 اپریل کو بھی کر کے دیکھ لیا. ڈائریکٹ ووٹنگ پہ نہیں جانا اکارڈنگ ٹو، کیونکہ اسپیکر کے اجلاس کے اندر کی کارروائی اسپیکر کے اختیارات آپ ختم نہیں کر سکتے. اور نہ ہی سپریم کورٹ نے کوئی ایسا آرڈر پاس کیا کہ اس آرڈر کے بعد باقی سارے اختیارات جو آپ سپریم کورٹ نے سلب کر لی ہوں. ایسا تو نہیں ہے. تو اس کے اکارڈنگلی چلے گا. اور اس میں یہ ایک پاور آف اسپیکر جو ہیں وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ رولز آئے ہوئے ہیں. یہ رول ہے 22، پاور آف دا اسپیکر ٹو سسپینڈ سٹنگ اور ایڈجرن دا اسمبلی in the case of a grave disorder arising in the assembly. The speaker may, if he thinks it necessary to do so, suspend any sitting for a time to be specified by him or adjourn the assembly. یہ اسپیکر کا اختیار ہے. رولز کے تحت اسپیکر نے وہ اختیار استعمال کیا ہے اور پروروگ اور ایڈجرنمنٹ کا فرق بتایا ہے کہ پروروگ کیا ہوتا ہے اور ایڈجرنمنٹ جو ہم کل 2-3 دن سے بحث کر رہے ہیں. پروروگ مین غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا جائے اور دوبارہ اجلاس بلانا ہے تو یا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان بلائیں گے یا پھر اسپیکر بلائیں گے. لیکن پروروگ والا معاملہ اب اسپیکر کے پاس جو نہیں ہے وہ پروروگ نہیں کر سکتا. لیکن یہ سیشن کتنے عرصے تک اسپیکر چلا سکتے ہیں؟ اسپیکر کے پاس ایبسولوٹ پاورز ہیں. اسپیکر کے پاس کتنے عرصے تک سے مراد آپ دنوں میں کہہ رہے ہیں؟ دنوں میں چلا سکتے ہیں. مہینوں کی بات. لیکن سوال یہاں پہ یعنی وہ بلائیں 2 دن کے لیے ایڈجرن کر دیں، 3 دن کے لیے کر دیں، 2 گھنٹے کے لیے کر دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہونا یہ ہے. میں کہہ رہا ہوں ان کے پاس ایبسولوٹ پاور. مثلا یہ پنجاب اسمبلی ہو چکا ہے نا. پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا اور اس کو 16 اپریل تک کر دیا، آگے کر دیا. بٹ اس وقت ایگزیکٹ اسی طریقے سے یہ عدالتوں میں بھی ہوتا ہے. عدالتیں جب کوئی کیس سن رہی ہیں اور اس کو سماعت ملتوی، وہ کل تک کے لیے بھی ملتوی کر سکتے ہیں عدالت. وہ 2 مہینے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، وہ 6 مہینے کے لیے بھی ملتوی کر سکتے ہیں. تو جیسے عدالت کے پاس یہ اختیار ہے جج کے پاس کہ وہ کیس. صاحب آپ اس کا جواب دینا. جی سر. کہ بھئی اپوزیشن کا یہ موقف ہے کہ اب اسپیکر کا صرف یہ کام ہے کہ وہ پوسٹ مین ہے. اس نے جو سپریم کورٹ نے حکم دیا وہ اجلاس کرے، گھنٹی میں 1-2 بجائے. اس کے بعد 340 آدمی جو ہے انہوں نے عمران خان کے خلاف ووٹ دے دیا، قرارداد پاس ہوگی، گورنمنٹ ڈسمس
اور شباشی وزیر اعظم بن گئے. وہ یہ کرے 2-3 منٹ لے اور چلا جائے بس. کاشف بھائی صاحب، آپ کے خیال میں پنجاب اسمبلی کا اور نیشنل اسمبلی کا کمپیریزن جو ایڈجرنمنٹ والا ہے وہ بن سکتا ہے؟ کیونکہ ایک میں سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈرز بھی ہیں اور ایک میں جو ہے وہ ظاہر ہے ابھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں وہ معاملہ اس وقت تک گیا نہیں تھا جب انہوں نے وہ پروسیس کیا ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں دونوں کا اس لیے کہ آئینی طور پہ بھی مختلف ہے. اس کیس میں وہ آ چکی نو کانفیڈنس کا جو طریقہ کار ہے وہ آئین میں لکھا ہے کہ 3 دن کی بحث ہوگی, 7 دن کے بعد ووٹنگ نہیں جا سکتی, 7 دن کے اندر ووٹنگ ہوگی. اینڈ ٹوڈے از 7th ڈے. نہیں 7 دن تو گزر چکے نا اس میں. دا ڈے ریورس کیا نا سر 3 اپریل. نہیں وہ صرف 1 دن کا ریورس. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ 7واں دن ہے, صرف یہ کہا ہے اس آرڈر میں کہ جو آرڈر اس دن تھا وہی آرڈر آف دا ڈے وہی رہے گا. پر اس دن ٹیکنیکلی تھا تو 7واں دن نا, دن تو 7واں تھا. لیکن یہ تو آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو 7واں دن کنسیڈر کیا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اب اس میں 7 دن تو گزر چکے ہیں اس تحریک کو آئے ہوئے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرڈر تھا, اب یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے کہ اب جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر یا ان کی جو لا ٹیم ہے وہ کیسے دیکھ رہی ہے اس کو, کیونکہ اس میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس میں جو لکھا ہوا ہے. Conduct the business of the House as per the order of the day that had been issued for 3/4/2022. یعنی اسی آرڈر آف دا ڈے کے تحت آپ پروسیڈنگز چلائیں گے جو 3 اپریل 2022 کو تھی, ایز ریکوائرڈ بائی آرٹیکل 95 اینڈ رول 37. یعنی آرڈر آف دا ڈے آپ اگر نکالیں, ہم نے اس دن نکالا ہوا تھا کہ اس کے اندر ووٹنگ لکھی ہوئی ہے, نمبر 4 پہ تھی آئی تھنک. چوتھا نقطہ یہ تھا کہ ووٹنگ ہونی ہے. کیا وہ اس کو لیگل ٹیم کیسے دیکھ رہی ہے؟ آئٹم 4 تھا ووٹنگ کے لیے پہلے قرارداد پیش ہونی ہے, اس کے بعد ووٹنگ ہونی ہے. لیکن شہباز شریف صاحب پہلے ریزولوشن موشن موو کریں گے, اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے ووٹنگ کا. یہ ہے آئٹم 4. ٹھیک ہے, اب اگلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو قومی اسمبلی کے رولز ہیں, پروسیجرز ہے جو چل رہا ہے, ایک ہوتا ہے تحریری ایجنڈا, وہ تو لکھا ہوتا ہے, کالنگ اٹینشن نوٹس ہے, ایڈجرمنٹ موشنز ہیں, اور اس کے علاوہ کوشچن آنسر ہیں. پوائنٹ آف آرڈر نہیں, پوائنٹ آف آرڈر اس میں نہیں ہے, یہی میں اسی طرف آ رہا ہوں. وہ غیر تحریری ایجنڈا ہے. پوائنٹ آف آرڈر غیر تحریری ایجنڈا ہے. اور پوائنٹ آف آرڈر ایک ایسا ٹول ہے ممبرس کے پاس ہے وہ, اور خاص طور پہ اس کو اپوزیشن بھی استعمال کرتی ہے. وہ ایسا ٹول ہے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی ممبر بٹن پش کرتا ہے, اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو رائٹ کہ اس کو الاؤ کر دے, اور جب وہ الاؤ کرتا ہے تو اس کے بعد پوائنٹ آف آرڈر پہ وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. اس پہ رولنگ بھی مانگی جا سکتی ہے, کوئی بھی ایسا ایشو ہو رہا ہے. مثلا یہ بھی پوائنٹ آف آرڈر ہوتا ہے نا, جب آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, کہ کورم پورا نہیں ہے, وہ بھی فوراً وہ ہر ممبرس کے سامنے لگا ہوتا ہے, بٹن بھی لگا ہے, مائک بھی لگا ہے. تو جیسے ہی وہ بٹن پش کرتا ہے تو اسپیکر کے سامنے وہ آ جاتا ہے کہ فلاں ممبر کی طرف سے کہا. تو پوائنٹ آف آرڈر غیر تحریری ایجنڈا ہے. اس کو آپ بٹ اسپیکر اپنی وہ پاور یوز کرتا ہے کسی بھی وقت, اس کو آپ کل نہیں کر سکتے, وہ اسپیکر کا اختیار ہے. تو آج بھی مزے کی بات ہے, جب اسپیکر آئے, اسپیکر نے آ کے انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ جی میں سب سے پہلے کلیئر کر دوں کہ سیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ میں نے پڑھ لیا ہے, اس کے اکارڈنگلی چلے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک اور بات بھی ہے, اور وہ جو میں چاہتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل کانسپریسی ہے اس کو بھی دیکھا جائے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر لیا اور انہوں نے دے دیا اس کو. نقطہ اعتراض اردو میں بولتے ہیں, انگلش میں پوائنٹ آف آرڈر بولتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پہ ہی آج سیشن شروع کیا. اس کا رپلائی دے رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب, وزیر خارجہ, اور اسی دوران وہ ہاؤس ڈس آرڈر ہو گیا اور وہ ایڈجرن ہو گیا. تو اسپیکر نے بتا بھی دیا کہ یہ ایڈجرمنٹ یہ ہوتی ہے. اور ایڈجرمنٹ میں آپ یہ کرتے ہیں کہ اجلاس 2 دن کے لیے, 4 دن کے لیے, 6 دن کے لیے, ایڈجرمنٹ مین عارضی طور پہ سیشن تو چلتا رہتا ہے, کنٹینیو رہتا ہے, لیکن کاروائی روک دی جاتی ہے, ملتوی کر دی جاتی ہے. اور یہ بجٹ سیشن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ طویل چلتا ہے, سیشن ایک ہی ہوتا ہے, پورا ایک مہینہ تک چلتا ہے, اور اس کے بعد یہ پھر کاروائی آگے بڑھتی رہتی ہے. تو سیشن ایک ہی ہوتا ہے, ایک ہی دفعہ کال کیا جاتا ہے بجٹ سیشن, اور وہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ بجٹ اپروو نہ ہو جائے. تو یہ ہے فرق پروروگ اور ایڈجرمنٹ کا. تو سپریم کورٹ کے آرڈر میں
प्रोरोग लिखा हुआ है, एडजर्नमेंट नहीं सो टेक्निकलिटी वाइज अगर हम देखें तो लीगल लूप होल मौजूद है। लेकिन जो ये वक्त बाय करना है काशिफ साहब, वक्त ही आप डिले कर सकते हैं ना इसको, अभी टेक्निकली आप इसको रोक तो नहीं सकते, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। बहुत कम चांस है कि आपके इत्तेहादी जो हैं वो वापस आ जाएं, बहुत ही कम चांस है कि जो मुनहरिफीन है वो वापस आ जाएं। तो ये जो वक्त आप खरीद रहे हैं, जो टाइम आप बाय कर रहे हैं, इससे क्या अकम्प्लिश करेगी पीटीआई, क्या हासिल हसूल है इसका? देखिए, पहले मैं ये जो साबिर साहब ने कहा ना प्रोरोग करने का, कि स्पीकर को प्रोरोग ना करने का ऑर्डर है, पैरा 10 में लिखा है। लेकिन मेरा फिर भी ये ख्याल है कि पैरा 9 जो कह रहा है ना कि ऑर्डर ऑफ द डे आपको कंडक्ट उसी के मुताबिक करना है। अब ये लीगल टीम इनकी बता रही होगी इनको कि ये किस हद तक बाइंडिंग है और किस हद तक बाइंडिंग नहीं है। अच्छा, उसमें मैं बता देता हूँ, ऑर्डर ऑफ द डे जो है ना, ये डेली आता है। ऑर्डर ऑफ द डे डेली आता है और उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि उसी दिन निपटाया जाना है। बजट सेशन की मैं मिसाल दे रहा हूँ, बजट सेशन का डेली का जो ऑर्डर ऑफ द डे देखते हैं उसमें आइटम नंबर 1 पे वही होता है तिलावत कलाम पाक, हदीस, हम्द और कौमी तराना, ऑर्डर ऑफ द डे में लिखा है। उसके बाद कोई कॉलिंग अटेंशन नोटिस है, एडजर्नमेंट मोशन है वो, और उसके बाद फिर आगे होता है फाइनेंस बिल का, वो डेली उसमें होता है। और उसका मतलब ये नहीं होता, वो हो भी सकता है, वो अगले दिन भी जा सकता है। तो वो ऑर्डर ऑफ द डे डेली चेंज होता है। वो आइटम, वो फाइनेंस बिल जो है वो ऑर्डर ऑफ द डे में उस वक्त तक रहता है जब तक कि वो अप्रूव ना हो जाए। सही। तो ये उनकी है पार्लिमानी जो उनकी टेक्निक, गुंजाइश मौजूद है ना इसमें। अगर मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। मसला ये कि जो कह रहे थे कि ऑर्डर ऑफ द डे पे जाएं 3 अप्रैल 2022 के, वो आखिरी दिन था, उस दिन वोटिंग होनी ही होनी थी। आईनी तौर पर वो दिन वोटिंग करनी ही करनी थी। इस वजह से जब ये कर रहे हैं, मैंने इसीलिए कहा कि लीगल टीम अब ये बताएगी स्पीकर को कि उनके पास क्या ये गुंजाइश मौजूद है कि आज वोटिंग ना हो, या ये गुंजाइश है ही नहीं। क्योंकि क्या इम्प्लीकेशन के तौर पे, बाय इम्प्लीकेशन कोर्ट जब अपना पैरा 9 लिखती है तो ये कह रही है कि उसको डे 7 ट्रीट किया जाए। वही ऑर्डर होगा जिसके अंदर वोटिंग लिखी है। क्या ये, अब ये मेरा ख्याल है स्पीकर साहब ने अपनी लीगल टीम से ये मशवरा किया होगा। दे देना कि वक्त जो आप बाय कर रहे हैं क्या करेंगे। देखिए, अब इसमें जो आप वक्त बाय करेंगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है ना इसका, क्या करेंगे। देखिए, हुकूमत इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बच तो नहीं सकती, क्लियरली ये तो नहीं हो सकता कि वो बच जाए, क्योंकि नंबर्स उनके पास नहीं है। और बादी नजर में नजर भी ये आ रहा है कि कोई वापस भी नहीं आएगा, किसी की अभी ना ज़मीर जागना है तो ना कौमी गैरत जागनी, ये तो नहीं होगा। मारिया, अभी वो जी चौधरी साहब माफ करना, काशिफ ड्यू डेफरेंस, अभी स्पीकर साहब ने हाउस को चलाना शुरू किया है और उन्होंने एक आपको इंडिकेशन दे दिया है कि ये जो साजिश का इशू है इसको हमने देखना है और शाह महमूद उसी तरफ लेके आएंगे। आप उनको ये डिनाई नहीं कर सकते। अगर उनका मकसद कोई बंदे वापस लाना नहीं, ना वो ला सकते हैं, इतने होते तो जाते ही इनसे क्यों, ये बात नहीं है वो तो। लेकिन ये जो था ना कि जी अजलास करके फौरन अज़्म एतमाद करके तो इनको फारिग कर दो, दिस इज रॉन्ग कंक्लूजन। पहले स्पीकर जो है, जो रूलिंग दी गई थी उसको आगे जाएगा और वो कहेंगे ये एविडेंस है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि दिस अज़्म एतमाद इज लिंक्ड टू एक्सटर्नल कॉन्स्पिरेसी। अच्छा, ये इसमें एक मसला, जी आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर, मैं जो फिर वापस ब्रेक से वापस आप मुझे ब्रेक का एक सेकंड भाई उसको मुका दें। पैरा 9 में क्यों मेंशन कर रहा हूं कि पैरा 9 का मकसद ये है कि अब उन्होंने देखना ये है कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये तो फैसला ज़ाहिर है उन्होंने कानूनी तौर पे करना है, ये इंटरप्रिटेशन का इशू है। उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है, वो क्या समझते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या नहीं है। अब जब वक्त की तरफ आए ना, देखें, अगर हुकूमत ने फैसला कर लिया अपने दिमाग में कि यार हम बच नहीं सकते तो आज ही वोटिंग करा देते, मतलब वो ताखीर करके या ये सारी बहस करके जो चौधरी साहब कह रहे हैं को बहस करेंगे, उसके बाद क्या दोबारा आपको लगता है कि एक डिप्टी स्पीकर दोबारा खड़े होंगे, कहेंगे मैं, और ये मेरा आज का ये देखकर ख्याल है कि अगर फिलिबस्टरिंग ये हो रही है, मैं वो किताब पढ़ रहा था और डेमोक्रेसी डाइज, इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग पूरा लिखा हुआ कि हाउ ये है कानून, आईनी कानून के मुताबिक होती है टाइम जाया करना, लेकिन ये इस्तेमाल होती है फॉर रॉन्ग रीजंस। ये इतनी कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर ये इसको करते हैं ये सारा कुछ, तो उसका मतलब ये है कि वो जाने के मूड में नहीं है यार। कोई खास नैरेटिव 3 दिन जाना डिले भी कर ले तो क्या 4 दिन रुक के क्या फायदा। इस वजह से वो मुझे लगता है कि वो जाने के मूड में नहीं है। मैं बता देता हूं, ये मुमकिन है कि डिप्टी स्पीकर ऑलरेडी स्टे ऑर्डर पर है, उनको कहा जाए यार तू तो वैसे बलोचिस्तान से हो सकता जीतने भी ना थे, वो कहेगा कि जनाब मैंने तो ये सारी बहस दोबारा सुनी है,
میں تو آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ یہ ملک کے اندر بیرونی ایجنڈا چلا ہے اور اس وجہ سے اگر میرے پہ کنٹیمپٹ لگتی ہے تو لگے مجھے نکالتے ہیں تو نکالیں, میں کم از کم اس کو وہ دوبارہ اس طرف آ جائے. یہ ممکن ہے کیونکہ 2-3 دن ڈیلے کر لینا مجھے لگتا ہے. اگر یہ بریک کے بعد بات کر لیں, بریک سے واپس آتے ہیں کیونکہ یہ بحث دن جاری رہنی ہے. ووٹنگ کا بھی عمل شروع ہوتے ہوئے دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا ہے, اجلاس بھی شروع نہیں ہوا, لیکن بہرحال ہم آپ کے ساتھ ہیں. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. جی ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہماری جو بحث چل رہی تھی وہ اس پورے معاملے کے جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے اس لحاظ سے کہ جو وقت پاکستان تحریک انصاف ڈیلے کر کے حاصل کرنا چاہے گی اس سے وہ کیا کرے گی. قانونی طور پہ وہ اس کو عدالتوں میں لے کر جائے گی یا اس سے کوئی پولیٹیکل گین بھی ہے جو وہ حاصل کر سکتے ہیں. صابر صاحب کیا ہوگا یہ 3, 4, 5, 6 چلیں 2 ہفتے بھی اگر ہم کہیں کہ وہ اس طریقے سے ٹیکنیکلٹیز سے ٹائم حاصل کر لیتے ہیں, کیا اس ٹائم سے کیا اچیو؟ میرا خیال ہے یہ ریویو پیٹیشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, وہ تیار ہو رہی ہے اور اس کو واپس بھیجیں گے. کافی سارے کوشچن ہیں کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں, لیگل ایکسپرٹس انگیج کیے ہیں انہوں نے اور اس کے اکارڈنگلی, کیوں ایک تو ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی اور ڈیٹیل ججمنٹ بھی مانگیں گے تاکہ اس کے اکارڈنگلی وہ, ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ ایکٹ ہو جاتا ہے تو رائٹ آف ریویو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو رائٹ آف ریویو جو ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس پروسیجر کو روکا جائے اور رائٹ آف ریویو کو حاصل کیا جائے. اچھا صاحب, یہ جو ججمنٹ ڈیٹیلڈ ہوتی ہے یہ سپریم کورٹ کا اپنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب اس کو ریلیز کرے یا پٹیشنر کسی بھی وقت مانگ سکتا ہے کہ ہمیں جلدی دے دیں؟ نہیں, اپلیکیشن تو دی جا سکتی ہے جب اتنا, لیکن سپریم کورٹ اپنے حساب سے ہی دیتی ہے. جب جی وہ ظاہر ہے, وہ تو لکھی جاتی ہے. تو ریویو پٹیشن ظاہر ہے جب تک جائے گی جب ڈیٹیل ججمنٹ ہاتھ جی اس میں ریزن لکھی جاتی ہیں. تو یہ پھر فلی بسٹر والا ماحول ہی بن رہا ہے میرا تو خیال ہے. اس لیے یہ ریویو پہلے بھی فائل کی جا سکتی. ظاہر ہے جب ججمنٹ نہیں آئی اور ادھر ایک ایکٹ ہو رہا ہے اور رائٹ آف ریویو جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ختم ہو جائے گا, تو اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ تھوڑا سا محنت کی جا رہی ہے. یوزلی ریویو جب کیا جاتا ہے تو عدالتی فیصلے بہت کم ہی ہے کہ اس میں کوئی بہت فرق آ جائے. نہیں, اس میں پچھلے مثال دی ہے نا اٹارنی جنرل نے کہ پچھلے دنوں ایک ریویو ہوا ہے کہ آرڈر جو سرکاری ملازمین کو فارغ کیا تھا یا پلخت جو کہ بحال ہوئے تھے, دوسرا تو اس کے بعد ریویو میں آ گیا تھا. اسی طریقے سے ایک ریویو کا کیس ہے جو تلور کا شکار والا کیس, وہ ڈسمس کر دیا تھا. سرکاری ملازمین کی بحالی والا کیس زیادہ مضبوط لگ رہا ہے. سرکاری ملازم کتنے تگڑے ہیں اس ملک میں, اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کن کی کیسز. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیس دیکھ کر پتا لگا سرکاری ملازم کتنے تگڑے ہیں؟ ویسے بھی اندازہ, لیکن یہ ذرا قوم کو مزید وضاحت سے پتا چل گیا کہ آپ کے خیال میں ان کیسز کو بنیاد بنا کے ان کے ذہن میں ہوگا کہ ہمیں جو ہے اس میں گنجائش موجود ہے. لیکن اب اس کا کیا ہوگا کاشف صاحب کہ اگر اسپیکر آج کہے, بحث تو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے, تقریریں ہو سکتی ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بات کر سکتے ہیں کہ جی کسی نے آرٹیکل 5 کو اس طرح سمجھا نہیں, ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ثبوت ہے ہمارے پاس. ان کیمرہ سیشن ہو سکتا ہے کہ جی ان کیمرہ کر لیں تاکہ ہم پارلیمنٹیرینز کو دکھا دیں, جو کہ پی ٹی آئی کا سٹانس ہے کہ جو لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں ان کو یہ پتا ہو کہ ہوا کیا ہے. لیکن یہ کیسے, مجھے نہیں سمجھ آ رہا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اسپیکر جو پہلے رولنگ دے چکے ہیں وہ اب دوبارہ اس بنیاد کے اوپر کہہ دیں گے کہ جی ہم اس کو مزید پرولونگ کرنا. یہی تو میں ایڈ کر دیتا ہوں سوال, وہ یہی تو وہ کہہ رہی ہیں, اسپیکر نے بھی کہا ہے, قریشی صاحب نے بھی کہا ہے, پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے, جو ہم نے میٹیریل دیا ہے وہ دیکھ لیں, اس کو ایگزامن تو کریں. اچھا وہ تو اسپیکر کر سکتے ہیں نا. اسپیکر اگر ابھی جو ڈائلاگ ہوا ہوگا یقیناً شاید اس پہ بات ہوئی ہو کہ آپ ہمیں بات کرنے دیں, ہمیں چیزیں دکھانے دیں, اس کے بعد جو جائے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے, اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. اب اپوزیشن ریجیڈیٹی اگر دکھائے گی ظاہر ہے پھر یہ جو کہ دکھائے گی تو یہ کھنچ سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اب اسپیکر کے پاس میری رائے میں تو نہیں یہ اسپیس بچی کہ وہ اسی کو بنیاد بنا کے دوبارہ جو ہے ایڈجسٹمنٹ کر دیں کہ جی چونکہ ابھی اس کو دیکھا نہیں گیا, سمجھا نہیں گیا, کورٹ نے میرا خیال ہے ووٹنگ تک ہی ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے اس معاملے کو. تو جس حد تک حکومت اب تک گئی ہے اس حد سے آگے حکومت نہیں جا سکتی. خط انہوں نے دکھایا نہیں, وہ دکھا بھی نہیں سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کیمرہ سیشن کر کے 400-500 بندوں کو وہ خط دکھا دیا جائے, وہ نہیں دکھائیں گے. ان کو منع کیا گیا ہے, فورن آفس کی طرف سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ذرا بڑا سیکرٹ سائفر ہے, اس کو آپ نہیں کر سکتے. اگر وہ دکھا نہیں سکتے تو اسی حد تک جائیں گے جس حد تک وہ پریس کانفرنسز میں گئے ہیں, عمران خان صاحب نے تقریریں کی ہیں, یا مختلف جگہوں پر بیٹھ کر کے جی اس میں یہ لکھا گیا. اب اور کیا ایڈ کریں گے؟ وہی 2 چیزیں کہیں گے کہ اگر تحریک ایک تو روس جانے کا فیصلہ عمران خان کا تھا, اس میں ادارے شامل نہیں تھے. ایک
دوسرا اگر یہ طریقہ عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو معاف کر دیں گے, ناکام ہوئی تو آپ کے سخت نتائج ہوں. یہ چیز ایک بار بار میں مس ہو رہی ہے, میرے سامنے نظر نہیں آ رہا. میں چلے چودھری صاحب آپ کر لیں ایڈ اس میں, پھر ہم آگے بات کو. محترمہ یہ سرکاری وکیل سے میری بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری ریویو پٹیشن تیار ہے اور وہ آج یعنی ہفتے کو فائل کر رہے ہیں. اچھا, اس کے اوپر اجلاس ہو سکتا ہے ہفتہ اتوار کو؟ ہاں وہ کیا وہ نہیں سر, اس پہ اس کو نوٹس. اچھا میں اگر جی گورنمنٹ اگر اس کو ڈسپوز آف کرنا چاہے تو پھر تو کسی وقت بھی کر سکتی ہے نا, اور پرائم منسٹر ریزائن دے سکتے ہیں, پرائم منسٹر آ کے گنتی کا کہہ سکتے ہیں. ریزائن تو وہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا, ریزائن وہ نہیں کر رہے. اور ووٹنگ معاملہ وہیں پھنسا ہوا ہے, پولیٹیکل نیریٹو کا مسئلہ بھی ہے, آگے الیکشن میں بھی جانا ہے. تو اگر تو پرائم منسٹر چاہیں تو یہ معاملہ 1 سیکنڈ میں ختم ہو سکتا ہے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آئیں, ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, سٹارٹ کریں کام, اور ووٹنگ کی بھی نوبت نہیں آئے گی. لیکن ووٹنگ کے نتیجے میں بھی تو وزیر اعظم کو فارغ ہونا ہے, اور وہ ریزائن بھی کر سکتے ہیں. ریزائن کر کے یہ سارا پروسیس ختم کر کے جی کل ہی لیڈر آف دی ہاؤس آ جائے گا. لیکن معاملہ اس طرف ہے نہیں, یہ پولیٹیکل بیٹل چل رہی ہے. پولیٹیکل بیٹل کے ساتھ ساتھ اب یہ لیگل شروع ہو گئی, لیگل کے ساتھ اب پارلیمنٹری بیٹل بھی شروع ہو گئی ہے. تو یہ تینوں چل رہی ہیں, تینوں میدان محاذوں پہ وہ لڑ رہے ہیں. ٹھیک, معاملے کو حل کرنا مقصود نہیں ہے نا, ڈیلے کرنا مقصود. ڈیلے کرنا. چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اطلاعات ہیں یہ کہ فورن آفس بھی بہت ولنگ نہیں ہے اس کیبل کو پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کرنے میں, اور جب ہم نے وزیروں سے بات کی ہے وفاقی, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی جسٹ کچھ پوائنٹس, جس طرح کاشف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ چیزیں آپ دکھا سکتے ہیں, اس سے آگے آپ کیا دکھا سکتے ہیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. فورن آفس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو اطلاعات ہیں وہ زیادہ ولنگ نہیں ہے کہ فورن سیکرٹری آئیں اور پارلیمان کو آ کے بریفنگ دے کہ یہ سارا کچھ ہوا تھا ان کیمرہ سے. تو اس چیز کو اسٹیبلش کیسے کیا جائے گا؟ پھر تو صرف تقریر ہی رہ جائے گی نا, کہ تقریروں کے ذریعے آپ یا پرسنلی مل کے کسی کو بتا دیں بہت خطرناک چیز ہے, جو کہ سب کو بتا چکے ہوں, جو کہ بتا چکے ہوں, اور بات چیت ہو ہی رہی ہے, ہم دیکھ ہی رہے کوئی کس کے ساتھ بیٹھے. عادل وہ یہ مطلب وزیر خارجہ جو ہیں شاہ محمود قریشی بھی وہ بریف کر سکتے ہیں, وہ سیکرٹری کا آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات. دوسرا یہ بات آپ کی کہ خارجہ وزارت خارجہ, اور میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں ریاستی ادارے, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ امریکہ کا کوئی معاملہ ہے اور پاکستان اور اپنا بین الاقوامی تنہائی کا وہ نہیں ہو سکتا متحمل جو صورتحال ہے. کوئی ادارہ نہیں چاہتا کہ اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے. اب تحریک انصاف اور اس کی حکومت اور وزیر عمران خان وہ یہ 100% سمجھتے ہیں کہ نہ تو یہ اتحادی جانے والے تھے, نہ یہ ارکان جانے والے تھے, نہ یہ اس طرح کے یک طرفہ ہونے والے تھے. لہذا یہ ایک بڑے ڈیزائن اور پلان اور بڑی سازش کے تحت ہوا ہے, تو ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا, اور اس میں کئی پرابلمز بھی ان کو پیدا ہو رہے ہیں. اب اس حد تک اگر کاشف عباسی صاحب مجھے اجازت دے تو ایک تھوڑی سی اس سے ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن میں آپ کے نظر گوش گزار کروں گا کہ اب ٹویٹر پر یوٹیوب پر ایک سٹوری پھیلا دی گئی کہ جنرل قمر باجوہ جو ہے انہوں نے زوم پر ایک لیڈر جو ہے لندن اس سے ملاقات کی. اب ہم نے باخبر ذرائع سے جب بات کی, وہ اب آپ سب کو پتہ ہے کون ہو سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا جناب باجوہ صاحب کی 4 سال پہلے جب میاں صاحب کی بیگم فوت ہوئی تھی اس وقت بات ہوئی تھی. جی تھینک یو ویری مچ کاشف عباسی صاحب, صابر صاحب, آپ دونوں. اب ہم ظاہر ہے یہ بحث تو کر رہے ہیں, سیشن چوہدری صاحب بھی میرا خیال ہے سیشن تو چلے, ابھی دوبارہ لوگ پہنچ گئے ہیں, سیشن شروع ہو جانا ہے, دوبارہ ساری چیزیں ہو جانی ہیں. لیکن ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی لگ رہا ہے کہ بے شک تقریروں والا ماحول بھی بن جائے, لیکن ووٹنگ والا معاملہ کرانا پڑے گا. میں اس وقت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اب لیگل برانچ اسپیکر صاحب کو کیا کہتی ہے. اسپیکر صاحب کا فیصلہ لیگل بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے اور سیاسی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے. اسپیکر صاحب خود نہ بیٹھیں, ڈپٹی اسپیکر پریزائڈ کر لیں اجلاس کو, وہ بھی ممکن ہے. کوئی ایک ان میں سے یا کوئی
डिप्टी स्पीकर भी स्पीकर ही है ना, आइन तो यही कहता है कि डिप्टी स्पीकर जो स्पीकर उस है, कुर्सी पे बैठ जाएगा वो वो उस वक्त- स्पीकर है। उस वक्त हाँ अगर डिप्टी स्पीकर साहब को आज बिठाते हैं, वो कहते हैं कि जी 7 दिन, क्योंकि ये बात जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि क्या टेक्निकली आज 7वां दिन है या 7 दिन खत्म हो चुके हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन भी काउंट होता है। ये नहीं होता कि 7 वर्किंग असेंबली वर्किंग डेज, वो 7 डेज होते हैं कि जिस दिन ये करारदाद पेश होगी 7 दिन से लेटर आप उसकी वोटिंग नहीं करा सकते। अब क्योंकि असेंबली ने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पाबंदी डाल दी इनके ऊपर कि नहीं जी वोटिंग आपने करानी, वरना इसको एक जवाब बना के पेश किया जा सकता था। 7 दिन तो पूरे हो गए हैं, मैं तो आईनी तौर पे करा नहीं बट सकता। 3rd अप्रैल 7 डे है ना, 3rd अप्रैल 7 डे था ना। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये अब उन्होंने फैसला करना है। देखो ये सियासी, मैंने फिर कहा कि आईनी और कानूनी फैसला करना है या सियासी फैसला करना। मुझे वो दिन भी याद है जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस गया था फहमीदा मिर्जा साहब के पास। अब वो फैसला आईनी और कानूनी तो नहीं था, उन्होंने सियासी फैसला करना था कि मेरी पार्टी, हम एज पीपल्स पार्टी क्या अपने वजीर आजम के खिलाफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, और उन्होंने एक सियासी फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे। हालांकि एडवाइस कुछ और कह रही थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा वो उसको घर भेजने का एहतमाम किया। लेकिन जब इस कुर्सी पे लोग बैठते हैं, अब आपको याद होगा जब ये शुरू हुआ, ये सेशन, ये जो साल शुरू हुआ नई असेंबली का, ऑपोजिशन का इजलास स्पीकर अयाज सादिक के घर पे हुआ था। हालांकि उनको तो न्यूट्रल होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक सियासी फैसला किया कि हम तो जा रहे हैं, अब मुझे अपनी सियासत करनी है। इन्होंने भी आज ये फैसला करना है कि सियासत करनी है या आइन और कानून के मुताबिक आगे चलना है। बिकॉज व्हाट दे वांट टू डू इज कि अगर कल ये बहस कराते हैं और लेट्स से कि वो इजलास को मुलतवी कर देते हैं मंडे तक, वो कहेंगे क्यों किया आपने? जी हमें तो, जिस तरह साबिर साहब ये कह रहे हैं बार बार आपको, कि वो कहेंगे तो हमें तो प्रोरोग ना करने का कहा है, मुलतवी करने की तो बात ही नहीं हुई इसके अंदर। वो कहेंगे जी आप 7वां दिन है। अब चूंकि इजलास चल रहा है, क्या दोबारा मामला कल के कल संडे को सुप्रीम कोर्ट लगेगी, संडे को सुप्रीम कोर्ट दोबारा बैठ के एक और फैसला देगी? वो चाहे वो हो सकता है, मुझे तो लगता है कहेंगे कि ठीक है जाए फिर दोबारा करें, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे जाके। देखना ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो खिताब किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से शुरू किया था जी, तो अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो फैसला था वो माफ़ी ना मांगने वाला, ठीक है ना, वो पॉलिटिकल था। उन्होंने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, वरना वो प्रेसिडेंट रहम की अपील वगैरह कोशिश की, पार्टी ने कोशिश पार्टी की लोगों ने कि जी जान बख्श और उसके बाद वो फांसी चढ़ गए। अब इमरान खान साहब को फैसला करना है कि वो पॉलिटिकली आज फैसला करना है उन्होंने इस मामले में कि वो मोहम्मद खान जुनेजो बनना चाहते हैं, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली बनना चाहते हैं, शौकत अजीज़ बनना चाहते हैं, या फिर यूसुफ रज़ा गिलानी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनना चाहते हैं। ये फैसला उन्होंने करना है। चले इसी और नुक्ते पे हम एक ये ब्रेक फैसला लेंगे। डिप्टी स्पीकर या स्पीकर ने भी करना स्पीकर है ने भी करना कि है। हम तो ये क्या सियासी अपना फैसला है करियर, ना, तो बस देखिए मैं ये कह रहा हूँ ना कि सियासी लीगल फैसला अपनी जगह। और मेरा ख्याल है वो फैसला कर लिया है जो अभी तक लग उस रहा है। वक्त पाकिस्तान मैं की आपसे इत्तेफाक करता हूँ अच्छा इस बात ब्रेक के पे। बाद हेडलाइंस के लिए ब्रेक पे जाने सर, उसके बाद वापस आके इधर से गुफ्तगू शुरू होगी कि सियासी फैसला है, लीगल फै या क्या फैसला है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नुमाइंदगान भी दोनों बता रहे थे अभी कि इजलास दोबारा जो है वो शुरू होने वाला है और 8 बजे की गारंटी जो है वो दी जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से अपोजिशन को कि वोटिंग करा दी जाएगी। लेकिन एक शक पैदा हुआ है मुसलसल अपोजिशन को कि शायद ऐसा भी ना हो, और यही बात हम थोड़ी देर पहले पैनल में भी कर रहे थे कि हम जब ये कह रहे थे कि हमें लगता है कि ये आज रात को हर सूरत होगा, बट साबिर साहब एक बात कर रहे थे कि नहीं ये ड्रैग भी होना है। और साथ में साबिर साहब अब तो वो हमारे नुमाइंदगान भी कह रहे हैं, कह तो दिया है, बात तो चल रही है, लेकिन शक है कि शायद 8 बजे भी ना हो। वही बात है कि चल रही है, एक दूसरे को डॉज करवा रहे हैं, और जब तक ये होना ना जाए जब तक वोटिंग हो ना जाए तब तक एतबार नहीं किया जा सकता किसी भी फरीक पे। ज़ाहिर है वो गए हैं, प्रेशर डाला है, पूरी की पूरी अपोजिशन गई है स्पीकर के पास, और अगर ये इतना ही आसान होता तो इजलास शुरू हो चुका होता, इजलास शुरू होकर कार्रवाई शुरू होती। तो अब 8 बजे का टाइम दिया, लेकिन दूसरी एक और ख़बर भी है कि अपोजिशन है कि हम रात 12 बजे तक इंतज़ार करेंगे और हम ईवान से नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ चल रही है अभी, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आज रात 12, जो कोर्ट का ऑर्डर है वो आज रात 12 बजे तक ही वोटिंग कराने का कहता है, और बजूरत दीगर फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ये को जाएंगे। इंटरप्रिटेशन का इशू है जी। आप हाँ कोई भी ये दोनों तरफ ले जा सकते हैं। वो कहते हैं जी आज रात 12 बजे स्पीकर कहता है कि मुझे कहा गया, हमने कार्रवाई शुरू कर दी है,
یہ 3 اپریل 2022 کو جاری کردہ آرڈر آف دا ڈے کے مطابق اجلاس کی کارروائی شروع کی جائے گی. وہ شروع ہو چکے ہے, اجلاس سمن ہو چکا ہے. اس کے اکارڈنگلی میں نے آپ کو اسپیکر کے جو باقی ہیں وہ سارے اختیارات سسپینڈ تو نہیں نہ ہوئے. اگین میں وہی کہوں گا کہ ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو پتہ چلے گا نا کہ اس میں لکھا کیا ہے. لکھا کیا. کاشف صاحب, یہ جو دو ادارے ہیں سپریم کورٹ اور پارلیمان, اگر 12 بجے سے پہلے ہو جاتی ہے پھر تو چلیں جو سپریم کورٹ نے کہا اس کی انٹرپریٹیشن جو اپوزیشن نے کی اس کے مطابق ہو گیا, اور اگر نہیں ہوتی ہے ڈریگ کرتے ہیں وہ اس کو, تو پھر یہ دونوں انسٹیٹیوشنز کی کنفرنٹیشن ان اے وے لائک گورنمنٹ پارلیمان میں اور ادھر سے بڑھتی ہوئی مزید تناؤ کی طرف نہیں جا رہی, اور اختیارات واضح نہ ہونا شروع ہو جائیں کہ کس کے پاس پھر کیا بچیں گے. یہ ممکن ہے. یہ میرا تو خیال ہے کہ پارلیمنٹ کو حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اختیار اپنے پاس رکھے, کسی اور کو یہ نہ اختیار دے کہ وہ بیچ میں آ کے یہ بچوں کی طرح جو ہوتا نا ٹائم ٹیبلز بنا کے دے کہ صبح 8:04 پہ اسمبلی ہوگی تو 11 بجے, یہ اس طرف پارلیمان کو خود کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرف معاملہ نہ جائے, معاملہ حل ہو جائے. لیکن کیوں ہوگا, یہ کیا کر رہے ہیں, اس وقت سے یہی بات کریں کہ ہو کیا رہا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ گورنمنٹ کا کوئی پلان تو ضرور ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ووٹنگ ہی کرانی ہے تو آگے کرا دیتے کہ یار 8 بجے بھی آنا ہے, 2 بجے بھی آنا ہے. ہو سکتا ہے سوائے کہ آپ پولیٹیکل مائلیج لیں, نیریٹو سیٹ کریں, اس دیکھیں کے کیا علاوہ نیریٹو سیٹ ہو رہا ہے. ہر تھوڑی دیر بعد وہ ادھر سے ایک بندہ کھڑا ہو پر کر یہ بات اچھا کرتا نہیں ہے. لگ رہا, یہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے, اس میں کسی کی بھی جیت نہیں ہوگی. مجھے لگ رہا ہے کہ کسی کا بھی مجھے پولیٹیکل لگتا بیانیے کی ہے جیت نہیں کہ ہے. اس طرح کے حالات ہو جائیں کہ جس میں پھر الیکشن کے سوا چارہ ہی کوئی نہ بچے. ہاں, بیکاز یہ اچھے آپٹکس نہیں ہیں. کیسے ہو سکتا؟ دیکھیں اچھے یہ آپ کنفرنٹیشن سے جب بھی اداروں کی لڑائی شروع ہوتی ہے یا ادارے ایک دوسرے کی ڈومین میں ٹرانسگریس کرنا شروع ہوتے ہیں, ادارے بہت سے جو جن کے رول ہوتے ہیں, جو رول اپنے پلے کرتے ہیں, چاہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اب یہاں پر سپریم کورٹ نے اپنا رول پلے کیا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے اس کے اوپر, آپ کسی طرح بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو. میرا خیال ہے کہ پارلیمان کے اندر سپریم کورٹ کو نہیں آنا چاہیے, لیکن آپ نے حالات ایسے پیدا کر دیے سپریم کورٹ کو آنا پڑا. لیکن کیا سپریم کورٹ نے آ کر اپنی جگہ جتنا جانا چاہیے تھا اسے آگے چلے گئے؟ جتنا کرنا چاہیے تھا کہ جی غیر آئینی قرار دیتے کہتے واپس جائیں اور اپنا مسئلہ خود اپنا مسئلہ سارٹ آؤٹ کریں, بجائے اس کے کہ وہ اس کو اور زیادہ انہوں نے وہ پورا ٹائم ٹیبل بنا کے دیا کہ یہ بھی کرنا ہے تو یہ بھی کرنا ہے, پریزیڈنٹ نے یہ کرنا ہے, پرائم منسٹر نے یہ کرنا ہے, یہ غلط ہوا یہ ٹھیک ہوا. سو اب یہ ادارے جب آپس میں فرض کریں آج دا گورنمنٹ سیز کے نہیں کرتا 8 بجے نا, 8 بجے کا اجلاس 8:30 9 شروع ہوگا, پھر تقریریں شروع ہوگی, اپوزیشن ذرا سا روڑا لے وہ کہتا ہے ملتوی کر, جو یہی ہو رہا ہے جو ابھی ہو رہا بظاہر ہے دوبارہ یہی ملتوی کرتا یہی ہوں. آپ لوگ تو expected ہے. انسان کے بچے نہیں بنتے, اجلاس چلنے نہیں دیتے. میں کیا کروں, آپ لوگ شور کیوں ڈالتے ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن نے بھی کہا کہ ہم تقریروں میں شور ڈالیں گے, جو کہ وہ ڈالیں گے بھی, کیونکہ ظاہر ہے ان کا بھی خیال ہے کہ 12 بجے تک یہ کرنا ہے. اگر دوبارہ ادارے انٹر ہوئے, اب قربانیاں دینی شروع کر دی, جیسا ڈپٹی اسپیکر آج بیٹھ کے دوبارہ کہتے ہیں, کہتے ہیں جی میں تو آج بھی یہ تقریریں ساری سننے کے بعد میرا تو ضمیر نہیں, وہ کہہ رہے ہیں مجھے آگے بھی موقع ملا اور مجھے لگا کہ کوئی غداری یا اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو میں اپنے آپ کو پیش اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ کیا دوبارہ ادھر جائیں گے, کنٹیمپٹ لگے گی, کیا سنڈے کو دوبارہ کورٹ بیٹھے گی, دوبارہ ادارے. ایک آپ کا آؤٹ سائڈر ویو ہے نا, یہ آؤٹ سائڈر ویو ہے کہ دیکھیں جی ٹھیک ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. ہم تو جنیرک ابھی تو 22 کروڑ کی جنیرک اسٹیٹمنٹ تو میں نہیں دے سکتا بیٹھ کے, لیکن مسئلہ یہ کہ حکومت یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ نئی حکومت بنے, وہ نہیں چاہتے کہ وہ قوانین چینج کریں, وہ نہیں چاہتے کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں وہ ساری ریفارمز ہوں, اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ ختم ہو. سو حکومت یہ کوشش کر رہی ہوگی, اگر اس سارے کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ حکومت یہ کوشش کر رہی ہوگی حالات ایسی جگہ پہ آ جائیں کہ لوگوں کے پاس آپشن نہ رہے سوائے اس کے وہ کہیں ٹھیک ہے جی پھر جائے فریش الیکشن کریں, نیا مینڈیٹ لے کر. ہماری پولیٹیکل ایلیٹ نے پھر لیسن تو لرن نہیں کیا نا. یہ ایک واقعہ ہے, اس سے پہلے ماضی بھرا ہوا ہے کہ جب ڈیڈ لاک یہ وہاں پہنچا دیتے ہیں کہ وہاں پر پھر پرابلم آتی ہے اور پارلیمان اپنا اختیار کھو دیتی ہے. کبھی کبھی تو پارلیمان ہی کھو جاتی ہے اس کے سارے پروسیس کے بیچ میں. اب وہاں ہم دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں, بیک ٹو اسکوئر ون پہ, جب پارلیمان نے کہہ دیا جی جو تشریح کرنی ہے وہ عدالت کر دے, ہمیں تو بس یہ سمجھ آتا ہے ہم یہ کریں گے, مل جل کے جہاں تک یہ پہنچ چکے ہیں. اگر یہ بات آگے جاتی ہے تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ہاں پارلیمان نے ہی اپنے سارے اختیارات اٹھا کے سپریم کورٹ کے حوالے کر دیے اور انٹرپریٹیشن الٹیمیٹلی آربیٹریٹر انہوں نے ہی بننا ہے؟ اگر آپ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ٹرم میں بات کریں, جہاں بھی ڈیڈ لاک ہو, کسی انسٹیٹیوشن کا ڈیڈ لاک ہو, ان کے پاس چلے جانا ہے, تشریح کر دیں جی اس کی. تو آج ہم خود اپنی وہ چابی حوالے کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ صبح ناشتہ کتنے بجے, دوپہر کا کھانا کتنے بجے اور رات کا ڈنر کتنے بجے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں میں اس چیز کو صرف پچھلے 4 6 8 یا 10 دن کے تناظر میں نہیں دیکھوں. پارلیمنٹ اپنے اختیارات صرف پارلیمانی پروسیڈنگ سے لوز نہیں کرتا. پارلیمان اور سیاستدان اپنا اختیار
آؤٹ سائڈ آف پارلیمنٹ زیادہ لوز کرتے ہیں جب وہ گیمز کھیلتے ہیں, جب وہ دوسروں کے ساتھ مل کے گیمز کھیلتے ہیں, جب معاملات مینج ہوتے ہیں, جب بندے توڑے جاتے ہیں, جب ان ساروں کو سیندا ہاؤس میں رکھا جاتا ہے. یہ سارا ایک پروسیجر ہے جس کے تحت پارلیمنٹ کی جو اتھارٹی ہے وہ روڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک ایک کر کے. کیا ضرورت ہے کہ ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں آپ جا کے؟ پارلیمنٹ موجود ہے, کب آئین بڑا واضح ہے, آپ آئین لے کر آئیں. نو کانفیڈنس اگر آئین کے تحت چلے گا یہ نظام تو لمبا چلے گا, بہتر چلے گا. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ کہ ہم نے پہلے ڈیل بنانی ہے, پھر اس ڈیل کے تحت بندے ٹوٹیں گے, اس کے اندر ساروں کے رولز متعین ہوں گے, وہ رولز کوئی اور متعین کر کے آپ کو دے گا, وہ آپ لے کر پھر آگے جائیں گے. دیٹس ہاؤ یو لوز اپنی اتھارٹی. میں بہت ماریا نے پوائنٹ آؤٹ کیا, میں وہ کہہ دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں, کہ کہ کس طرح سلیکٹو ہماری استعمال ہے اصول کا, morality کا. وہ تمام لوگ جو اداروں کے رول کے خلاف تھے آج ان اداروں کے رول کی واہ واہ کر رہے ہیں جن کا رول ہی کوئی نہیں. آج سارے وہ واہ واہ کر رہے ہیں کیونکہ اب میرج آف کنوینئنس ہے ہماری پالیٹکس. رول اب آپ کے حق میں ادا ہو رہا ہے, اس وقت آپ کو سوٹ کر رہا ہے, آپ وہیں آپ کے نیریٹو کے قریب سرک کر آ گیا ہے. صرف یہ فرق ہے, سرک کرنے باقی آ گیا ہے, رول وہی ہے لیکن وہ اور آج اس کی واہ واہ ہو رہی ہے. اور کس طریقے سے ایڈریس ہو رہا ہے جی. یہ مجھے تو کئی دفعہ پریشانی کہ ہم اصول کے تحت نہیں کھڑے ہوتے. پچھلے 3 سال کی ایسے لگتا ہے جیسے پچھلے 3 سال ہوا ہی کچھ نہیں ہے, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. 2018 کے بعد کی جو ان کا نیریٹو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کنوینئنٹلی. وہ اور یہ وہ وجہ ہے ماریا جس کی وجہ سے پولیٹیکل ایلیٹ, یہ الیکٹڈ گورنمنٹس, ہمارا آئین یہ اس وجہ سے ہارتا. کیونکہ آپ اپنی کنوینئنس کے مطابق اس کو سائڈ پہ رکھ کے اپنا مفاد, اپنی کرسی, ہم حکومت کیسے بنائیں گے, ہم کسی کو کیسے نکالیں گے. آپ یہ دیکھیں, ایک تو ابھی یہ اصلاحات کرنی ہے انہوں نے, 4 سال کے بعد الیکشن کر دو, ہر چوتھے سال آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی کسی کو گرا رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کے خلاف لانگ مارچ کر رہا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے حکومت آج گئی کل گئی, آج گئی کل گئی. تیسرے سال کے بعد سارے چلے جائیں الیکشن کیمپین کے اندر, نہ یہ رولے پڑیں گے نہ کچھ اور ہوگا. یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نئے رولے ہوں گے. کاشف رولے تو رہنے ہیں اس ملک میں, نئے رولے انوینٹ ہو جائیں گے نا. شاہد حسین نے کہا تھا نا, کہتے ہیں پرانی غلطیاں نہ دہرائیں, نئی غلطیاں کریں. تو پھر نئی غلطیاں کریں گے نا, نئے رولے بنائیں گے. کم از کم یہ رولا تو نہیں ہوگا تھک گئے اس کو نکالو. دیکھیں ساری کرسی کی لڑائی ہے. یہ کب ہم سمجھیں گے یہ لڑائیاں ساری, یہ جو بڑے بڑے خطاب ہوتے ہیں نا, میں جذباتی ہو گیا, میں نے ووٹ کو عزت دے دینی ہے, میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گی, یہ سارے کے سارے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے طریقے ہیں. اچھے ڈائلاگ مارتے ہیں, اچھی آئینی اور قانونی باتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں, اور جب پہلا موقع ہوتا ہے یہ سارے جا کے رل جاتے ہیں. کل یہاں پہ شاہد صاحب بیٹھے تھے سائڈ, میں نے کہا شاہد صاحب اعلان کر دیں کہ جو لوگ ہماری پارٹی میں دوسری پارٹی سے ٹوٹ کے آئے ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے. ہاں نہیں جی, یہ کیسے اعلان کرتے ہیں؟ انہیں بھی پتا ہے کہ جس دن یہ اعلان ہوا وہ سارے کے سارے اٹھ کے واپس اپنی پارٹی میں جا کے بیٹھ جائیں گے کہ اگر ٹکٹ تم نے نہیں دینا تو میں دوسری جو وائبل پولیٹیکل پارٹی میں پھر اس کا ٹکٹ لے لوں گا جا کے. اور سیدھا اس کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جھوٹ بولتے ہیں, سب جھوٹ بولتے ہیں. سب آپ کو پچھلے کتنے سالوں سے, یہ 70 سال سے اس ملک کو بیوقوف بنا رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ لڑائی ساری کرسی کی لڑائی ہے. اس میں سارا میڈیا بھی ڈیوائیڈ ہو گیا, ایک اس کرسی کے ساتھ ہے, ایک اس کرسی کے ساتھ آ گیا. وہ جو کل حرام تھا آج حلال ہو گیا, جو کل حلال تھا آج حرام ہو گیا. یہ دس ہیز ٹو اینڈ. اگر آپ نے اس ادارے کو مضبوط کرنا ہے جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں, اگر آپ نے اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے, پھر یہ پالیٹکس آف کنوینئنس نہیں ہو سکتی ہے, پالیٹکس آف کانسٹیٹیوشن کرنی پڑے گی آپ کو. لیکن یہاں پہ پالیٹکس آف کانسٹیٹیوشن, آج یہ آپ بلاول صاحب سننے کو کہیں گے جناب جو کچھ ہو رہا ہے بڑا آئینی ہو رہا ہے, یا لیکن وہ 4 مہینے پہلے کی ملاقاتیں تو آئینی نہیں ہے نا جو آپ کر کے آئے ہیں. وہ سارے معاملات جو آپ طے کر کے آتے ہیں وہ تھوڑی آئینی ہوتے. آئین اس کے بعد اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آئین استعمال ہوتا ہے. آئینی فساد ضرور ہے, یہ ہم استعمال کر چودھری سکتے ہیں. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ظاہر اپوزیشن گورنمنٹ میں جو اتفاق ہوا ہے کہ 8 بجے ووٹنگ کرا دیں گے, شاہ محمود قریشی صاحب اپنی تقریر مکمل کر لیں, اور حکومتی رکن جو ہیں وہ ظاہر جب بات ہوگی اس پر اعتراض کریں گے, اس قسم کی باتیں. ان کیمرہ سیشن سے متعلق بھی بات آ رہی ہے کہ شاید اس پر بھی آبجیکشن کیا گیا کہ ان کیمرہ سیشن شاید اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, ابھی تو یہ ہے کہ آپ کو بتایا, ریویو پٹیشن بائی دی گورنمنٹ ہیز ریچ سپریم کورٹ. 10 منٹ تک وہ فائل کر رہے ہیں. تو اب وہ یعنی انہوں نے ادھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے, اور نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ میری اطلاع کے مطابق بھیج دی گئی ہے. مطلب ہے ایک وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے بتایا, واللہ عالم. سر یہ تو ریویو تو ان کا رائٹ ہے,
ریویو میں تو انہیں بالکل وہ جا سکتے ہیں اور ریویو میں جائیں گے سارا کچھ، لیکن کیا آج کی کارروائی پر اس کا اثر پڑے گا آپ کے خیال میں؟ جی وہ یعنی وہ اس پر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اب یہ اجلاس ویسے تو ہو نہیں رہا، سپریم کورٹ نے جیسے کہ کاشف عباسی صاحب نے صحیح کہا تو انہوں نے کہا اب اتنے بجے آپ نے ناشتہ کرنا ہے، اتنے بجے آپ نے کپڑے بدل کے وہاں پہنچنا ہے، یہ سارے احکامات دیے ہوئے ہیں نا، تو وہ انہی کے پاس گئے ہیں کہ جناب یہ 69 آرٹیکل کو آپ باہر کس طرح پھینک دیا ہے اور وغیرہ وغیرہ، واللہ عالم انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو میں نے صرف یہ بتایا کہ ریویو کی پٹیشن جو ہے وہ ان دی پروسیس بینگ فائلڈ ود دی سپریم کورٹ، اور یہ ان کیمرہ سیشن ہوگا تو گورنمنٹ اپنا کیس جو ہے اگر ان کا کوئی کیس ہے اس خط کے معاملے میں وہ اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ کیس اگر وہ اسٹیبلش ہوتا ہے تو یہ ایڈورسلی افیکٹ وہ ٹھیک ہے، یہ اب 200-400 بندہ بھی چلا جائے گا تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، نہ کوئی گنتی کی. اب وہ عمران خان کو جو پاپولر ویو اس کو مل گئی ہے، اگر خود کوئی حماقت کر کے پنکچر کر لے علیحدہ بات ہے، اس کا اب نہ اپوزیشن کچھ کر سکتی ہے اور نہ یہ عدم اعتماد. تو اس لیے میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ جو انہوں نے لنک کر دیا نا بین الاقوامی سازش کو عدم اعتماد سے، اس کو اب ڈی لنک کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے. ایک چیز ایڈ کر دوں اس میں، یہ جو ریویو کی جلدی کیوں ہو سکتی ہے، یہ بھی بحث چل رہی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر کے اب ریویو چلا گیا ہے، لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ، یہ ہمارا ریویو ڈیسائیڈ کر لے، اس کے بعد ووٹنگ کرا لیتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ غیر آئینی کام کیا یا ٹرانسگریشن ہے، حد سے آگے چلے گئے. دوسرا یہ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ووٹنگ کرانی 1 بجے بھی ووٹنگ کا وہی نتیجہ آنا ہے، 9 بجے بھی ووٹنگ کرانی نہیں ہے تو سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اب اگر ابھی آپ یہ کہہ دیں، اگر اپوزیشن حکومت یہ رولنگ دے دے ڈپٹی اسپیکر، ازمپشن کی بات ہے، اب دیکھو اب تو ہم باتیں بھی کاٹ رہے ہیں، اپنے آئیڈیاز ہی لگا رہے ہیں نا کہ کیا ہوگا. باتیں بہت ہیں. اچھا اس سے پہلے میری بات میں دیکھیں وہ کسی کو ریئیکٹ کرنے کا ٹائم بھی نہیں دینا چاہتے، رات کو 11 بجے کہیں گے نہیں کرتے جی، وہ دن گزر گیا جس کو 7واں دن ٹیکنیکلی کہا جا رہا ہے، وہ دن گزر جائے گا. بائی دا ٹائم اس کے اوپر سب ریئیکٹ کریں گے وہ کہیں گے جناب وہ جو پابندی تھی 7th ڈے دیٹ از آلسو اوور، کہ اگر آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے ایز اے 7th ڈے، ایک قربانی دے کے گورنمنٹ یہ بھی ممکن ہے وہ کوشش کرے کہ یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے چیز کے لیے 7 ڈے سیاسی فیصلہ کرنا ہے نا. اچھا اس دوران خبر بھی آئے وہ یہ ہے کہ حکومت کی جو لیگل ٹیم ہے مشاورت انہوں نے مکمل کر لی ہے، ریویو کی جو پٹیشن ہے وہ دائر کرنے لگے ہیں. یہ کنفرمڈ اب خبر جو ہے حکومتی کیمپ سے ہمارے سامنے آ گئی ہے. چودھری صاحب سے کنفرم بالکل کی تھی اور انہی کی خبر بالکل ٹھیک تھی جس کی اب آفیشیلی بھی تصدیق کر دی گئی ہے. تو چودھری صاحب نے یہ خبر بریک کی ہے سب سے پہلے. اچھا یہ پھر تو یہ تو سیاسی فیصلہ، اس سے پہلے ہم بات کرے تھے، اور سیاسی فیصلہ موسٹ پروبلی پی ٹی آئی نے کر لیا ہے. اب اس کو ذرا تھوڑا سا یہ ٹیکنیکلی اور قانونی طور پہ آگے لے کر جانے کی بات کریں. جو 3 اپریل کو کرنا چاہیے تھا، جو 3 اپریل کو نہیں کیا، جو یہ طریقہ کار اب اپنا رہے، شاید یہ ان کو یہ اسٹریٹجی سوٹ بہتر اب یہ کر رہی ہے، اس وقت وہ نہیں کرنا. غلطی کیا ہوئی ان سے غلطی ہوئی کہ ایک فواد چودھری صاحب کی 2.5 منٹ کی تقریر ہوئی، ڈپٹی اسپیکر نے لکھا فیصلہ کر دیا. اگر اس وقت بھی اس کے اوپر تقاریر کرواتے، دیتے اپوزیشن کو موقع کہ جی بتائیں لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب ہماری مینوں پتا ہے کاشف عباسی صاحب معاف کرنا تھی چاہتے اتنے 10 لاشاں ڈگیاں ہون، گلیاں ہو جان سنیاں بچ عباسی صاحب پھرن. ہونا تو چاہیے پر سر ہوئے گا نہیں نا یہ کام. تو یہ جو معاف کریں، I'm not saying لاشیں ڈگنی ہے، پر عباسی یاد پھرے. میں اس جملے کی حد تک میں نے اس کو رکھا ہے اپنے کامنٹ کو. میں بالکل یہ نہیں چاہتا، میں پھر بھی یہ چاہتا ہوں سر، میں I'm a Democrat at heart. I believe in democracy. I believe in یہ تو ٹریویل چیزوں پر 150 بندہ جا کے کتابیں پھینکتے ہیں اسپیکر پر. ذرا میں نے کہا تھوڑا حوصلہ تو کرے نا، ابھی آگے بڑھنے تو دے کام کو. سو سر طریقے کار کی بات ہو رہی ہے نا، تسی چاہتے ہو اگر گل اگے نہ ودے مسیح کہنے بس بتاؤ انہوں مکاؤ کسی جگہ لے کے جاؤ یار. کچھ میں کہتا جنہوں وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں عمران خان چلا جائے، وہ چلا گیا. یہ چاہتے ہیں الیکشن ہو، وہ اناؤنس ہو گئے. اب یہ کس وجہ سے وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ when they are not majority elected in 2018. سر مسئلہ یہ ہے ادھر ادھر سے کرائے کے اور پیسے دے دے کے. آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ دوسری ایک چھوٹی پارٹی کے 2 بندے گئے 50 کروڑ روپے لے گئے جی.
آپ کو کیا یہ آج کل کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. عبد القادر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ٹیلی فون لائن پہ. جی قادر، کیا اس وقت اپڈیٹ ہے، کیا خبر ہے، کیا موڈ ہے جہاں پہ آپ اس وقت کوریج کر رہے ہیں پورے اس معاملے کی؟ دیکھیں، اس وقت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس بارے میں وزیراعظم عمران خان کی آج صبح قانونی ماہرین سے مشاورت مکمل ہوئی تھی، اور جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس پر نظر ثانی کے لیے پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے گی اور یہ پلی لی جائے گی کہ آرٹیکل 69 آئین کا حصہ ہے، سپریم کورٹ اسمبلی کے اختیارات نہیں لے سکتی، یہ مجوزہ استدعا کی جائے گی. ساتھ ہی یہ بھی درخواست کی جائے گی کہ فیصلہ معطل کیا جائے اور قومی اسمبلی کو رولز کے مطابق کام کرنے دیا جائے. یہ اس بارے میں تحریک انصاف کے کچھ اراکین نے وزیر اعظم عمران خان سے آج صبح مشاورت کی تھی، لائرز کو بھی بلایا گیا تھا. تو پی ٹی آئی ابھی تک ووٹنگ کے موڈ میں دکھائی نہیں دے رہی کہ آج کے دن ووٹنگ کروا لی جائے. تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر قانونی اور آئینی محاذ پر آخری پول تک لڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں وقت ختم ہو چکا ہے اس درخواست کو دائر کرنے کے حوالے سے، تو ابھی مزید اطلاع بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ اس صورت میں کیا ہوگا. لیکن تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ نظر ثانی کی اپیل میں جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبد القادر، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بریک پر ہم جائیں گے، واپس آئیں گے تو جب تک یہ اجلاس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس پہ بھی گفتگو ہوگی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.